نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم طلاق کے بارے میں کچھ چیزیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کی بھی ہے غیر مسلموں کی بھی ہے، جو طلاق کو ظلم سمجھتی ہے۔ یاد رہے، طلاق کو ظلم نہیں ہے، بلکہ طلاق دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ایک آسانی کا نام ہے، ایک بہترین قانون کا نام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بندہ جب اس کا غلط استعمال کرے گا تو پھر اس کا نقصان اٹھائے گا۔ جس طرح ایک موبائل بھی ہوتا ہے، اگر اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو اس سے فائدے ہوتے ہیں، اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں بلا ضرورت شرعی تو پھر نقصان بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں طلاق ہوتی کیا ہے۔ طلاق نام ہے نکاح کو توڑ دینا، نکاح کو ختم کر دینا۔ اچھا، نکاح کیا ہے؟ نکاح دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے کہ جب ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بھائی بہن ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک شوہر بیوی کے کام آتا ہے اور ایک بیوی اپنے شوہر کا سہارا بنتی ہے۔ تو بہت پیارا اور بہت بہترین، بہت بڑا رشتہ نکاح۔ اور نکاح 2-4 دن کے لیے، 2-4 سال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو حقوق ادا کرے، بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں، دونوں اپنی اپنی۔ اب جیسے عورت کا کام ہے، مثال کے طور پر گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانا، جیسے جھاڑو ہے، پوچھا ہے، برتن ہے، کھانا پکانا ہے، بچوں کی پرورش ہے، اور گھر کی جو حفاظت ہے، اس کی دیکھ ریکھ ہے، اگر وہ اس کو نبھائے۔ اور آدمی کا کام ہے اب گھریلو جو ضروریات ہیں، اب عورت ظاہر بات ہے باہر کمانے نہیں جا رہی، پیسوں کا انتظام ہے، راشن کا انتظام ہے، یا بیوی کے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، بیوی کے دیگر حقوق ہیں، وہ اس کو ادا کرتا رہے۔ جب مرد اپنے حقوق ادا کرے گا اور بیوی اپنے حقوق، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق جب کما حق کو ادا کریں گے تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے۔ لیکن جب الٹا ہو جاتا ہے، الٹا یہ ہوتا ہے کہ بیوی بولے کہ نہیں، مجھے جو ہے نا آپ کے کاموں سے مطلب نہیں ہے، آپ اپنا کام دیکھیں، کھانے کی ضرورت ہے تو بولے میں نے تو کھا لیا، آپ اپنا بنا لیجیے، کپڑوں کی عادت ہے میں نے اپنے دھو لیا، آپ اپنے دھو لیجیے۔ تو جب یہ معاملات بگڑنے لگتے ہیں کہ بیوی اپنا کام کرتی ہے، مرد کا نہیں کرتی، اور مرد اپنا خیال رکھتا ہے، بیوی کا نہیں رکھتا، تو پھر وہ جو گھر جنت بننا چاہیے تھا وہ جہنم بن جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں رہنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، یا پھر بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بیوی ایسی ہے جو شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی، ٹھیک ہے، اس کے چاہے کھانے کے معاملات ہوں، کپڑوں کے معاملات ہوں، یا گھر کے معاملات ہوں، بچوں کی پرورش کے معاملات ہوں، تو ظاہر بات ہے وہ کب تک برداشت کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہرگز نہیں کر سکتا۔ یا اگر شوہر ایسا ہے کہ ظالم ہے، اب جیسے شوہر بعض اوقات شرابی ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، روزانہ پی کے آ رہا ہے، جوا کھیل کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، روزانہ اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، اس پر زیادتی کر رہا ہے، تو کون سی عورت ایسی ہوگی جو روزانہ اپنے شوہر سے مار کھانا پسند کرے گی، روزانہ اپنے گھر میں ظلم برداشت کرنا پسند کرے گی؟ کوئی بھی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ شوہر کا ظلم برداشت کرے، اور کوئی بھی شوہر ایسا نہیں ہوگا کہ بیوی کی طرف سے جو زیادتی ہو وہ اس کو برداشت کرے۔ تو بہرحال جب اس طرح حالات بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جو ہے نا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے، تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے، گھر میں رہنا ایک تکلیف دہ ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی گزارو، تم کہیں اور رشتہ کر لو اور ہم کہیں اور رشتہ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہوگا جب طلاق ہو جائے گی، طلاق ہوئی تو یہ دونوں کا رشتہ جو ہوا تھا نکاح کے ذریعے، یہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوا تھا میاں بیوی کا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب مرد طلاق کے بعد وہ بھی آزاد ہے، کہیں بھی اپنا رشتہ کر سکتا ہے، عورت بھی آزاد ہے، کہیں بھی وہ اپنا رشتہ کر سکتی ہے۔ لیکن بات بات پر طلاق دے دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دینا، یہ یاد رکھیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ طلاق ایسی چیز ہے، مطلب سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، بلا عذر شرعی۔ یاد رکھیے گا، جب تک شریعت اجازت نہ دے طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، گناہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ مذہب اسلام نے جو آدمی کو طلاق کا اختیار دیا نا، عورت کو نہیں دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی عقل میں مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر حلم و بردباری زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ چیزوں کو جو ہے نا سمجھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر آدمی عورتوں کی طرح مزاج بنا لے کہ بالکل کم عقل ہو جائے، یہ ذرا ذرا سی باتوں میں اس کا غصہ ہائپر ہو جائے، بس بات بات کو طلاق دیتا رہے گا، تو پھر ایسا آدمی تو عورت سے کمزور ہو گیا۔ لہٰذا
آدمی مضبوط ہے اس وجہ سے اس کو طلاق کا اختیار دیا. ذرا سی باتوں میں طلاق دینا یہ آپ کی مردانگی کے بھی خلاف ہے، مذہب اسلام کے قانون کے بھی خلاف ہے. بہرحال اگر کبھی اس طرح کا معاملہ ہو کہ طلاق کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر خاندان والوں نے بھی سمجھا کے دیکھ لیا اور ایک بار نہیں 4 بار بیٹھ کے دیکھ لیے، دونوں خاندانوں نے صلح کرائی، سب کچھ ہو گئے، لیکن پھر بھی صورت نہیں بن رہی، تو پھر اب اس میں آپشن یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی جائے، لیکن 3 طلاق نہیں. یاد رکھیے گا، جس طرح طلاق دینا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے، اسی طرح 3 طلاق دینا ایک ساتھ یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے، سخت ترین گناہ ہے. 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی جا سکتی. اگر بندہ دے گا گناہ گار ہوئے گا، لیکن اگر کسی نے دے دی تو طلاق ہو جائے گی. طلاق کا طریقہ کیا ہے کہ اگر بالفرض مجبوری ہو گئی کہ اب ساتھ میں زندگی نہیں گزر سکتی، کوئی بھی صورت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ مرد پاکی کے دنوں میں جس میں اس نے عورت سے تعلق قائم نہیں کیا، صرف ایک طلاق دے، صرف ایک طلاق دے گا، ایک طلاق دے گا. اب اس کے پاس تقریباً 3 مہینے کا وقت ہے، یعنی جو 3 ماہواری اس کے بعد وہ جو گزرے گی، یہ 3 ماہواری کا وقت ہے. اب 3 مہینے تک تقریباً مرد جو ہے نا الگ رہے گا، عورت الگ رہے گی. اب اگر مرد کو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، ساتھ میں رہنا چاہیے، تب یہ 3 مہینے کے اندر اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے. رجوع کیسے کرے؟ خالی اتنا بول دے کہ میں نے آپ سے رجوع کیا. اور بھی طریقے ہیں کہ بستر کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے، تو وہ پھر سے جو ہے اس کی بیوی ہو جائے گی، نکاح نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا. یا اسی طرح اب ایک طلاق دی، اب 3 مہینے گزر نہیں پاتے کہ عورت کو افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا اپنے شوہر کے ساتھ، اب وہ چاہتی کہ ہم ساتھ میں رہیں، تو مرد رجوع کر لے، ساتھ میں رہ سکتے ہیں. نہ ہی دوبارہ نکاح کرنے کی حاجت ہے اور نہ ہی نکاح ٹوٹا اگر 3 مہینے کے اندر اندر کر لیتے ہیں. بالفرض 3 مہینے گزر گئے، یعنی تقریباً وہ جو 3 ماہ والی ہیں وہ گزر گئیں، تو اب نکاح ٹوٹ جائے گا. عورت آزاد ہے، کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، مرد آزاد ہے، وہ بھی کہیں بھی نکاح کر سکتا ہے. بالفرض اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، تو آپشن ہے کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں. نہ ہی حلالے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی دوسرے کی ضرورت پڑے گی. خالی 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لے کہ میں نے اپنا نکاح آپ سے کیا اتنے مہر کے بدلے، عورت کہتے میں نے قبول کر لیا، عورت ایجاب کر دے، مرد قبول کر لے، تو نکاح ہو گیا. اب دیکھیں، نہ ہی حلالے کی حاجت ہے، نہ ہی کسی دوسری چیز کی حاجت ہے، اور دوبارہ پھر سے نکاح ہو گیا. اب بالفرض زندگی گزری، پھر کبھی اس طرح کا موقع آ گیا، پھر کبھی اس طرح ہوا کہ نہیں اب پھر ساتھ میں نہیں رہنا، تو پھر ایک طلاق دے دے. ایک تھی اب یہ دوسری ہو گئی، طلاق صرف ایک دے، اور پھر 3 مہینے تقریباً اس کے پاس ٹائم ہو گئی، 3 ماہواری کا ٹائم. اب 3 مہینے کے اندر اندر اگر وہ پھر سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس موقع ہو گیا، پھر اس کے پاس ہے، اب وہ پھر کر سکتا ہے. لیکن جب تیسری طلاق دے دے گا، تو اب اس کے پاس یہ جو آپشن تھا نا 3 مہینے کے اندر رجوع کرنا یا 3 مہینے گزرنے کے بعد صرف نکاح کرنا اس کے لیے کافی ہونا، یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ نہیں کر سکتا. اگر 3 طلاقیں دی تھی، چاہے ایک ایک کر کے 3 طلاق دے دے، چاہے ایک ساتھ دے دے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد علماء کے پاس جاتے ہیں، مولانا کے پاس جاتے ہیں، حضرت کوئی مسئلہ بتائیں، وہ غصے میں تھے، شراب کے نشے میں تھے، طلاق ہو گئی. طلاق تو ہو جائے گی، اور ظاہر بات ہے طلاق جب دی جاتی ہے تو غصے میں ہی دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے 3 طلاق دینا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اگر دیتے ہیں تو ہو جائے گی. لہٰذا کبھی اگر اس طرح کی ضرورت پڑے، اللہ کرے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا کبھی موقع ہے کسی کے گھر میں کسی کے ساتھ کہ طلاق کی نوبت ہے، اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، ہمیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن کبھی اگر بالفرض کبھی اس طرح کا ہو تو 3 طلاق نہ دی جائے، صرف ایک طلاق دی جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ابھی اسکرین پر آپ کی شو ہوگا طلاق کے آسان مسائل. یہ کتاب بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں طلاق کے جو مسائل ہیں ہندی میں بھی اویلیبل ہیں، اردو میں بھی اویلیبل ہے. انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کریے گا اور اس کو پڑھیے گا اور سمجھیے کہ مذہب اسلام ہماری بھلائی چاہتا ہے. ہم ہی ہیں کہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک پنجابی نے سارے دنیا کے مذہب جو ہیں، مذاہب ریلیجنس ہیں، دھرم ہیں، ان کی اسٹڈی کی کہ سب سے اچھا مذہب کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا جو مذہب ہے نا وہ مذہب اسلام ہے. اور پھر اس نے کہا سب سے بری جو قوم ہے وہ مسلمان. کیوں؟ اس نے کہا کہ مذہب اسلام بہت پیارا مذہب ہے، لیکن قوم مسلم ایسی ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تک اپنے مذہب کو پڑھا نہیں ہے. لہٰذا میرے پیارے محترم اسلامی، جو ہم نے اسلام قبول کر لیا نا، اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ لیا، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کے قانون کو پڑھیے، کیونکہ یہ قانون کسی انسان نے نہیں بنایا، یہ قانون اللہ اور اس کے پیغمبر نے بنایا ہے.
اور جو قانون اللہ اور اس کے نبی نے ہمارے لیے بنایا نا، اس سے اچھا قانون ساری دنیا مل کر بھی بنانا چاہے گی نا، خدا کی قسم نہیں بنا سکتی، ہرگز نہیں بنا سکتی، ہرگز نہیں بنا سکتی۔ ایک ایک قانون کو آپ پڑھیے، ایک ایک قانون کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں ہمیں حاصل ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔